اچھا یہ جو رنگ رنگنے کی بات ہے اس پہ ذرا ایک رنگ جو خاص طور پہ آپ نے رنگا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ایک رنگ آپ نے رنگا حضرت صابر کلیر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ کے بھانجے تھے، اور میں روایت میں پڑھ رہا تھا کہ ایک کو لنگر خانے پہ لگا دیا، ایک کو جو تصوف کی شاہراہ پہ گامزن کر دیا. ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو آپ کا طرز تبلیغ، اب یہ جو آپ نے اجودن کا انتخاب کیا، یہیں سے بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. وہ جو جادوگر والا معاملہ ہے، ہندو جادوگر خاص طور پہ آپ کے پیچھے لگا تھا، ذرا یہ بتائیے لوگوں کو، اور یہ بھی بتائیے کہ کس انداز سے آپ نے غیر مسلموں کو جو آپ کا طرز تبلیغ تھا وہ ذرا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، مسلمان کیسے کیا، اور ساتھ ساتھ نظام پاک اور صابر پاک. بالکل ٹھیک. جنید صاحب، یہ جو ولایت جس کو ہم کہتے ہیں یا تصوف کہتے ہیں، یہ اصل میں دین کا مغز ہے. ہمارا دین اسلام اپنے ساتھ ظاہری اور باطنی، دنیاوی اور اخروی سارے فوائد لے کر آیا ہے، اللہ بشرطے کہ کوئی بندہ خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے والا ہو. اللہ. اگر میں اس کو سادہ جملوں میں کہوں، بابا صاحب نے ایمان کی کیفیات جو باطنی ہیں ان کو اپنے ظاہر پر اور اعمال کی ساری روحانی تاثیرات کو اپنے مجاہدات اور عمل کے زور پر لوگوں کو کر کے دکھائیں. بھئی دین اصل میں آتا اسی لیے ہے کہ بندہ اس کی بنیاد پر اپنی دنیا بھی بہتر کرے، آخرت بہتر کرے، ٹھیک ہے، اپنا ظاہر بہتر کرے، ٹھیک ہے، اپنا باطن بہتر کرے. تو ہمارے صوفیہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو اسلام چیک کرانے کے لیے ان کو اپنی روحانی پاور کی چیکنگ کرواتے تھے. واہ. یہ منظر آپ کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاں بھی ملے گا. یہ منظر آپ کو یہ ملتان کی حدود میں داتا علی حجویری کے ہاں بھی ملے گا، اور یہ بابا صاحب کے ہاں بھی ہوا. اچھا یہ اس وقت جب وہ ٹیسٹر لگاتے تھے تب آپ چیک کرواتے تھے؟ تب چیک کراتے تھے. مطلب یہ کرامتوں کو چھپا کے رکھو کہ ہم باقی مذاہب کے لوگ ہیں اور ہمیں کچھ خرق عادات حاصل ہیں، کچھ تاثیرات حاصل ہیں، کچھ مخفی امور حاصل ہیں، یا ہم جادو کے زور پر عالم کے اسباب کا رخ بدل سکتے ہیں. وہاں ہمارے صوفیہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور اجازت سے وہ کرامت ظاہر کرتے تھے. بالکل ٹھیک. وہ جوگی جو تھے زمین پہ، زمین چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، زمین چھوڑنے پر مجبور کر دیا. یہی وجہ تھی نا کہ انہوں نے جب وہ اپنی پاور دکھائی، جادوگر بھی ہار گیا اور جوگی بھی وہاں سے بھاگ گئے. ٹھیک. تو یہی وہ چیزیں تھیں. اسی طاقت کے ذریعے، بلکہ ایک عالم بہت تو بڑے تھے، انہوں نے مجھے ایک فرق سمجھایا. ان کا عالم میں اور صوفی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں. اس نے کہا عالم نے ایک ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے دلیل اور دوسری ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے ڈنڈا. ٹھیک ہے. ولی نے ایک ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے دلیل اور دوسری ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے مقناطیس. وہ دلیل دکھانے کے بعد جھگڑتا ہے عالم، یہ دلیل دکھانے کے بعد اس کے قلب و روح کو چھانی لگاتا ہے کہ اس کو یہاں سے پکڑیں. یہ اپنے ظاہر میں تو حجاب میں بیٹھا ہے. لیکن عالم سے مراد وہاں پہ علماء سو کی بات، علماء سو کی بات، علماء سو کی بات، علماء سو کی بات، سو کالڈ جو اپنے آگے عالم لگاتے ہیں، عالم لگاتے ہیں جو علماء حق نہیں ہوتے. جو علماء حق ہوتے ہیں وہ تو تصوف کی چاشنی کے ساتھ ہوتے ہیں نا. درست. یہی وہ آپ کی نگاہیں تھی. جیسے میں نے شروع میں جملہ کہا کہ ہمارے جو اولیاء ہوتے سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جیسے آپ نے کہا کہ زندگی کے 40 سال میں نے گزارے ہیں، تم نے اس میں کوئی عیب دیکھا ہے جو میری نبوت پر اعتراض کر رہے ہو؟ تو لگتا ہے اس سنت پر اولیاء بڑے کاربند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ اس پر چونکہ بڑے کاربند تھے، کسی کو بات کہنے سے پہلے اپنے چہرے کا اور باڈی کا وہ تاثر دیتے تھے کہ اس کے حواس سے باطنی جاگے ہیں. اچھا، اور وہ خود قریب ہیں. وسیب کے کئی غیر مسلم گھرانے آپ کئی خاندان کے خاندان دیا جا، وہ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہوئے. ایک تو حکمت عملی ان میں بڑی ہوتی ہے. دوسرے ان کے ہاں 3 چیزیں: نگاہ باطن، حسن اخلاق اور خدمت خلق. کچھ لوگوں کو خدمت خلق کی بنیاد پر اتنا گرویدہ کر لیتے ہیں، یار ہم غیر مسلم ہیں، ہم کافر ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن بابا صاحب ہر بندے کو ہی گلے لگاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، صابر پاک جو آپ کے بھانجے تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کو صرف لنگر تقسیم کرنے پہ لگایا ہوا تھا؟ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ لنگر تقسیم کے ہاں یہی کہنا چاہیے کہ ان کے ہاں جو تصوف کی تربیت میں آتے ہیں،
جیسے میں آپ کو اگر مثال سے بات سمجھاؤں، فوجیوں کے ہاں کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، وہ اس سے آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے۔ صوفیوں کے ہاں بھی یہی ہوتے ہیں کہ جب بابا صاحب نے صابر پیا کو کہا آپ لنگر کھلائیں، ٹھیک ہے، لنگر تقسیم کریں، ٹھیک ہے، انہوں نے لنگر کھانا چھوڑ دیا۔ جب وہ بہت کمزور ہو گئے اور آپ کی بہن بھی آ گئی، میرے بھائی میرا بیٹا کمزور ہو گیا، تو آپ نے پوچھا تقسیم وہ کرنے کا صابر صاحب آپ نے کھایا نہیں؟ ان کا حضور آپ کی زبان سے نکلا کھلائیں، کھلائیں، خدمت کریں، ٹھیک ہے، کھانے کا نہیں، کھانے کا نہیں فرمایا۔ اس کو صوفیہ اور مشائخ کی ایک ایک بات کو نوٹ کرنا پڑتا ہے، چونکہ اس طریقے سے چلاتے ہیں۔ ہم تو چونکہ صوفیہ کی بات مانتے نہیں، آدھی مطلب کی مان لیتے ہیں، جہاں تکلیف کی بات آ جائے ہم رائے رخصت لے کر وہ معاذ اللہ وہ مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے، وہ بات ہے بالکل پھر ٹھیک۔ جہاں تک خواجہ نظام الدین اولیاء کی آپ نے تربیت فرمائی، لگتا یہ تھا کہ آپ کی نگاہ باطن بابا صابر کی روحانیت میں جلال الہی اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی ولایت میں جمال الہی کا رنگ دیکھ رہی تھی۔ ان کو جلال کا فیض دینا تھا اور ان کو جمال کا فیض سبحان دینا اللہ، تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس جمال کے فیض کو جب آپ نے نظام الدین صاحب کو جب روحانیت میں رنگا، تو آپ کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے پاس ہے، پہلا جو مجھے تجربہ کرا، میں اگرچہ سادات خاندان سے تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد جب مجھے خشک روٹی نمک کے ساتھ اور پیلوں کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ دی گئی، میرے پیٹ میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی۔ میں نے بدر الدین اسحاق کو کہا جی میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں تو بڑی سخت مجاہدہ ہے، ان کو مجھے بابا صاحب سے اجازت لے لینے دیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بابا صاحب کو کہا، تو بابا صاحب نے کہا آج سے نظام بابا صاحب کے ساتھ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائے گا۔ تو جب انہوں نے کٹھے بیٹھ کے وہی کھانا کھلایا، وہی کھانا نور بن گیا۔ سبحان اللہ، پہلا اور رنگ کمال یہ میں اور تو اس کے بعد دوسرا آپ نے جو کیا، آپ کہتے ہیں بابا صاحب نے مجھے عوارف المعارف باقاعدہ پڑھائی، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، تمہید ابو شکور سالم پڑھائی۔ ٹھیک ہے، وہ جملہ بولتے ہیں کہ بابا صاحب جب گفتگو کرتے تھے، جی، جب معنی بیان کرتے تھے، جی، اور آپ کے چہرے کا جو حسن تھا وہ بندے کو اتنا مسحور کر دیتا تھا، دل کرتا تھا کسی حالت میں بندے کی جان نکل جائے۔